اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے میں انسان کی عافیت پوشیدہ ہے۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو لہو و لعب میں نہ لگ، اور میں نے تیرے رزق کو مقدر کر دیا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں مت تھک۔ اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو میری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے دل اور جسم کو راحت دوں گا اور تو میرے نزدیک پسندیدہ بن جائے گا۔ اور اگر تو میری تقسیم کیے ہوئے رزق پر راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، پھر تو ایسا مارا مارا پھرے گا جیسا کہ وحشی جانور پھرتے ہیں، اور میری تقسیم سے زیادہ تو تجھے ملے گا نہیں، اور تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے گا۔ ذمہ دار کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے۔ بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ یہاں سے نکلی، راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی۔ مسکین چھوٹی نے ہائے شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، لڑکا اس بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور ان کا زیور ہے، مردوں کے لیے برا سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو، جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب یعنی پیچھا کرنے میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور اس نے توبہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ قصرہ شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے وہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے بارے میں اس آیت میں اور سورہ فاطر میں یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ نساء میں یہ کنگن چاندی کے بتائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے، چاندی کے، موتیوں کے، جیسا کہ اس آیت میں سونے اور موتیوں کا ذکر موجود ہے۔ معارف القرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔